اور کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن شیعہ کو ضرور سمجھنا چاہیے تھا۔ اور وہ دلچسپ اشتہار وہ یہ تھا کہ فرقہ اسماعیلیہ جو شیعہ کی ایک شاخ ہے، ان کے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان، ان کی امامت کے 60 سال مکمل ہوئے ہیں اور انہوں نے گولڈن جوبلی امامت کی منائی ہے۔ وہ اشتہار جو اتنا بڑا چھپا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ امامت کی 60 سالہ گولڈن جوبلی۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک جمعیت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور امامت کے قائل ہیں اور اسی امامت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آج جشن امامت منا رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امامت کا جشن منا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت جشن ہے۔ بے شک امامت ان کے اعتقاد کے مطابق، جس کو وہ امام سمجھتے ہیں، میں یہاں نہ ان کی حمایت کر رہا ہوں نہ ان کی مخالفت کر رہا ہوں، بلکہ اثنا عشری کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ شیعہ کی ایک شاخ جنہوں نے امامت کو اپنایا اور امامت سے وابستہ رہے، اور اس قدر وابستہ رہے کہ تاریخ میں کئی 100 سال حکومت بھی کی، سیاست بھی کی، ساری دنیا کے اوپر حکومت کی انہوں نے۔ وہ خود سیریس ہیں، وہ خود سنجیدہ ہیں اپنی امامت کے بارے میں۔ کریم آغا خان اپنی امامت کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور اسماعیلی اس کی امامت کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ اتنے سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے اپنی امامت کو قائم کیا اور منوایا، دنیا سے منوایا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو عرض کرتا ہوں کہ اثنا عشری کو یہ اشتہار بڑے غور سے پڑھنا چاہیے، پھر انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ ایک شاخ، چھوٹی شاخ تشیع کی، اور وہ امامت کا گولڈن جوبلی، امامت کی گولڈن جوبلی، یہ بہت اعلیٰ عنوان ہے۔ اتنا امامت کو سنجیدہ لیا، انہیں اپنے برتھ ڈے منانا چاہیے تھا۔ مثلا 80 سال کا ہوا ہے، 80 سال کا ہونے کے بعد اسے اپنا 80ویں سالہ برتھ ڈے منانا چاہیے تھا، اور 80 شمیں پھونکنی چاہیے تھیں، اور 80 کیک کاٹنے چاہیے تھے، 80 ٹن کا من کا کیک بنانا چاہیے تھا اس کو، اور 80 ممالک میں وہ یہ کرتا، لیکن اس نے اپنے 80 سال ہونے کی برتھ ڈے نہیں منائی، بلکہ اپنی امامت کے 60ویں سال کی عالمی جوبلی منائی، اور تمام دنیا سے مبارکباد امامت وصول کی۔ یہ ہے دنیا سے باج لینا، اور اس کے مقابلے میں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، یہ دنیا کو باج دے رہے ہیں۔ مجھے اب تاریخ ذہن میں نہیں ہے، 11 یا 9 جولائی کو پاکستان کے اخباروں میں بہت فل سائز کے اشتہار چھپے، اور جلب توجہ کرنے والے، مکمل صفحہ جتنا ایک اخبار کا ہوتا ہے پیج، اس میں سارے پاکستان کے اخباروں میں اشتہار چھپے۔ معلوم نہیں کسی نے ان اشتہاروں کو پڑھا، اس کا کوئی نوٹس لیا نہیں لیا، اور اس سے کچھ بات سمجھے یا نہیں سمجھے، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے لیکن شیعہ کو ضرور سمجھنا چاہیے تھا۔ اور وہ دلچسپ اشتہار وہ یہ تھا کہ فرقہ اسماعیلیہ جو شیعہ کی ایک شاخ ہیں، ان کے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان، ان کی امامت کے 60 سال مکمل ہوئے ہیں، اور انہوں نے گولڈن جوبلی امامت کی منائی ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے، ساری دنیا کے حکمرانوں نے انہیں مبارکباد دی ہے کہ ایک شخص کی امامت کے، یہ 20 سال کے تھے تو امام بنے اپنے فرقے کے، اپنے مسلک کے، اور اب ان کی عمر 80 سال ہے، 60 سال ان کی امامت کو ہو گئے ہیں، اور 60 سال میں انہوں نے یہ یادگار تقریب منعقد کی ہے۔ پوری دنیا کے 25 ملکوں کے اندر جشن امامت منایا گیا ہے، اسی عنوان کے ساتھ۔ اخبار میں ابھی بھی رجوع کریں تو وہاں امامت کا ہی جشن ہے، 60 سالہ جشن امامت، امامت ہی ٹائٹل تھا بڑا، اور توجہ جو چیز جلب کرتی تھی اور جذب کرتی تھی وہ یہی نقطہ تھا کہ امامت کا 60 سالہ جشن
منایا گیا ہے۔ خوب یہ بہت اہم رویداد ہے، بہت اہم ہے یہ، خصوصاً شیعہ کے لیے، اثنا عشری شیعہ کے لیے بہت اہم ہے کہ شیعہ ہی کی ایک شاخ ہیں، ان کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اسماعیلی تاریخ ہے ان کی اپنی، یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے تھے بڑے فرزند امام کے اسماعیل ابن جعفر، اور ان سے بہت چھوٹے، غالباً 25 یا 30 سال عمر میں چھوٹے بیٹے موسیٰ ابن جعفر تھے۔ اسماعیل ابن جعفر 25-30 سال اپنے بھائی سے بڑے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی اولادوں میں یہ 2 بھائی تھے جن کی عمر کا آپس میں اتنا فاصلہ تھا، اور بعض تاریخوں کے مطابق کہ پہلے اسماعیل کی امامت کا اعلان ہوا اور پھر اسے تبدیل کیا گیا۔ جو علم کلام کی کتابوں میں بدا کی ایک مثال بھی دی جاتی ہے۔ بدا ایک نظریہ عقیدہ ہے جو ذکر ہے روایات کے اندر اور اعتقاد کی کتابوں میں، علماء کے لیے بھی الجھن ہے، عوام کے لیے تو ہے ہی ہے، خود علماء کے لیے بھی 2-3 نظریے شدید الجھن ہیں کہ اس کو واضح کر کے، روشن کر کے، مدلل کر کے کوئی بیان کرے۔ یہ ضرورت ہے اس چیز کی، ایک رجعت اور ایک بدا، یہ 2 امر ایسے ہیں جو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا فہول علامہ جو راسخ ہو علم کے اندر، وہ ان دونوں کو اس طرح سے وضاحت کرے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ عقیدہ ہر آدمی نے رکھنا ہوتا ہے لیکن سمجھ ہر آدمی کو نہیں آتی، اس عقیدے کی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ بدا کا مطلب ایک یہ کہ یعنی پہلے ایک ارادہ کیا جائے، پھر وہ ارادہ ختم کر کے دوسرا ارادہ کیا جائے۔ پہلے ایک آدمی کے بارے میں ارادہ ہو، پھر وہ ارادہ کینسل کر کے دوسرے آدمی کا ارادہ کیا جائے، اس کو اصطلاح میں بدا کہتے ہیں۔ بعض علم کلام کی عقائد کی کتابوں میں بدا کی مثال بھی یہ دیتے ہیں کہ پہلے جناب اسماعیل کو امامت کے لیے نامزد کیا گیا، پھر ان کی امامت کو تبدیل کر کے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ خود تاریخی لحاظ سے ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا، اس کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ بعض شیعہ علماء اثنا عشری بھی کہتے ہیں کہ ہوا ہے ایسے، بعض انکار کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا۔ لیکن یہ فرقہ اسماعیلیہ امام صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، جو ابھی عنقریب ہے 25 شوال کو ہے شہادت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وفات و شہادت کے بعد انہوں نے ان کو امام غائب مان لیا، اسماعیل ابن جعفر کو، کہ یہ امام غائب ہیں، ہمارے فوت نہیں ہوئے، پردہ غیبت میں چلے گئے، مہدی موعود یہ ہیں۔ اور انہی کے نام سے یہ فرقہ پیدا ہوا جسے واقفیہ کہا جاتا تھا، کہ یہ کہتے تھے بعض امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد، اور بعض واقفیہ جو تھے امام صادق علیہ السلام کے بعد اس کے قائل تھے کہ امامت کا سلسلہ متوقف ہو گیا ہے اور آگے نہیں بڑھے گا، یہ آخری امام تھے، پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں۔ ان کے ایک فرزند تھے، اسماعیل ابن جعفر کے فرزند تھے محمد ابن اسماعیل، انہوں نے بھی دعوی امامت کیا، اور انہی کے 2 گروہ ہو گئے، فرقہ اسماعیلیہ کے 2 گروہ ہو گئے، ایک اسماعیل کی امامت و مہدویت کے قائل ہو گئے اور دوسرے محمد ابن اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے۔ اور پھر اسی طرح تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کی شاخیں بنتی رہیں، متعدد مختلف ان کے گروہ فرقے بنتے رہے۔ یہ واقعہ
چونکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دوسری صدی ہجری میں ہوئی تھی، یعنی 148 سن ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ دوسری صدی ہجری سے یہ فرقہ شروع ہوا اسماعیلیہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مستقل مذہب کی شکل اختیار کر لی، فرقے کی شکل اختیار کر لی، اور جو لوگ اسماعیلی تھے یعنی واقفیہ تھے ان کی امامت متوقف ہو گئی، آخری امام اسماعیل مانتے ہیں۔ لیکن جو محمد ابن اسماعیل کی امامت کے قائل تھے، ان کے ہاں امامت کا سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہی کی اولاد سے، امام صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہی امام آتے رہیں گے اور بنتے رہیں گے۔ اور اس ترتیب کے ساتھ ان کے اس فرقے کے اندر جو بعد میں مختلف ناموں سے مشہور ہوئے، اور آخری نام ان کا جو تقریباً گزشتہ 1.5 صدی سے ان کے اوپر لاگو ہوا ہے، آغا خانی ان کو کہا جاتا ہے۔ آغا خانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ایرانی نژاد امام گزرا ہے، اس کا یہ عنوان تھا آغا خان، اس کی اولاد بھی آغا خان ہیں اور اس کے پیروکار بھی آغا خانی ہیں۔ یہ آغا خان کی تیسری نسل ہے، موجودہ کریم آغا خان، یہ اس اصل آغا خان کا جو دادا تھا اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد یہ تیسری نسل ہے آغا خان کی، اس لیے ان کا موجودہ نام آغا خانی پڑا ہے۔ یہ وہی اسماعیلیہ ہیں جو امامت کے تسلسل کے قائل ہیں کہ امامت جاری ہے۔ اعتقاداً یہ کہتے ہیں کہ امام منسوب ہے اللہ کی طرف سے، اور امام بعدی، امام قبل خود امام بعدی منسوب کر کے جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اور اس ترتیب سے یہ ان کے 49ویں امام ہیں، پرنس کریم آغا خان، جو موجودہ پیرس میں رہتے ہیں، اور پورا ایک عالمی شناخت ہے ان کی، ایک شہرت ہے ان کی، پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط نیٹ ورک ہے ان کا، اپنا ایک نظام ہے ان کا، اور امامت کا نظام ہے۔ یہ تاریخ میں کافی دلچسپ تاریخ رہی ہے ان کی، اور اس تاریخ میں انہوں نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اس نشیب و فراز میں سے یہ ہے کہ انہوں نے کئی 100 سال تک حکومت کی ہے، کئی حصوں میں حکومت کی ہے۔ مثلاً انہوں نے مصر اور افریقہ کے اوپر حکومت کی ہے، 150-200 سال تک ان کی حکومت، یا 300 سال تک ان کی حکومت رہی ہے، خلفائے فاطمی کے نام سے۔ یہ بھی آغا خانی ہی تھے، اس وقت ان کا نام فاطمی تھا، آغا خانی نہیں تھا۔ آغا خانی عرض کیا کہ ابھی بعد میں پڑا ان کا نام، ایران سے شروع ہوا ہے، پھر ہندوستان منتقل ہوئے، اور اب موجودہ زمانے میں ان کے اس شاخ کو، فرقے کو، اور بھی ان کی فرقے شاخیں ہیں، جیسے بوہرا فرقہ ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہیں، انہیں آغا خانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایران پر بھی حکومت کی ہے، خراسان پر حکومت کی ہے، افغانستان پر حکومت کی ہے، اور ہندوستان کے کچھ علاقے پر حکومت کی ہے 150 سال تک، اور اسی طرح افریقہ پر انہوں نے حکومت کی ہے، مشرق یہ جو ایشیائی ممالک ہیں، مرکزی ایشیائی ممالک پر ان کی حکومت ہے، اور کئی 100 سال تک ان کی حکومت چلتی رہی۔ عباسیوں کے معاصر زمانے میں انہوں نے عباسیوں سے بہت سارا علاقہ لے لیا تھا ان آغا خانیوں نے یا ان اسماعیلیوں نے، اور اپنا نظام حکومت بنایا، امامت کا نظام، جو خود ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق ہے۔ بہرکیف ایک شناختہ شدہ جمعیت ہے، پاکستان میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، 25 ممالک کے اندر ہیں، اور اب ان کے موجودہ امام کے جو 49واں امام ہیں، اس کی امامت کے 60 سال گزرے اور گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ اور نقطہ جو اس چیز کے اندر ہے وہ یہ کہ یہ بھی امامت سے ہی ایک کٹی ہوئی شاخ ہے، اثنا عشری بھی امامیہ ہیں، یہ بھی امامت کے مکتب کے پیروکار ہیں، قائل ہیں، لیکن انہوں نے ایک موقع پر آ کر اپنی امامت کا سلسلہ الگ کر لیا، اور یہ بارہا ہوا ہے۔ مثلا جیسے زیدی، یمن کے اندر زیدی فرقہ ہے، یہ امام چہارم کے بعد الگ ہو گئے تھے، اور بعض ایسے تھے جو امام سوم کے بعد الگ ہو گئے تھے، محمد ابن حنفیہ کی خلافت کے قائل ہو گئے تھے۔ کوفہ میں کیسانیہ کے امیر مختار ایک عرصے تک کیسانیہ اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کے پیروکار وہ محمد ابن حنفیہ کو امام مانتے تھے، امام زین العابدین کو امام نہیں مانتے تھے۔
یہ تفریق وہاں سے شروع ہوئی ہے. پہلی دفعہ شاخ بنی, پھر زید بن علی کی امامت کے قائل ہو گئے, پھر اسی طرح کرتے کرتے تاریخ کے ہر دور میں یہ ٹوٹ پھوٹ, اور حکومتیں بھی اس کے اندر رول ادا کرتی تھیں. عباسی اموی کے ائمہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کو اکساتے تھے کہ آپ اپنی امامت کا دعویٰ کرو. بہت سارے فرقے گزرے ہیں, 20 فرقے ہیں جو بنے اور ٹوٹے اور ختم ہو گئے, لیکن یہ بنے اور قائم رہے اور آج تک موجود ہیں. ان کے ہاں امامت ہی کا نظام ہے. وہ اشتہار جو اتنا بڑا چھپا, اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ امامت کی 60 سالہ گولڈن جوبلی. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک جمعیت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور امامت کے قائل ہیں اور اسی امامت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں, اور آج جشن امامت منا رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, امامت کا جشن منا رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت جشن ہے. بے شک امامت ان کے اعتقاد کے مطابق جس کو وہ امام سمجھتے ہیں. میں یہاں نہ ان کی حمایت کر رہا ہوں نہ ان کی مخالفت کر رہا ہوں, بلکہ اثنا عشری کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں. اس سے آپ اسماعیلیہ کے لیے تائید و اختلاف نہ لیں, چونکہ مقصود وہ نہیں ہے. وہ ایک آئینہ ہے کہ شیعہ کی ایک شاخ جنہوں نے امامت کو اپنایا اور امامت سے وابستہ رہے, اور اس قدر وابستہ رہے کہ تاریخ میں کئی 100 سال حکومت بھی کی, سیاست بھی کی, ساری دنیا کے اوپر حکومت کی انہوں نے کئی 100 سال تک, اور آج بھی امامت کے نظام سے متصل و قائم ہیں. جس سرزمین پر ہیں تابع امامت ہیں, اپنے امام کے پیروکار ہیں. پاکستان میں رہتے ہیں, کریم آغا خان کے تابع فرمان ہیں, اس کے مطیع و فرمان بردار ہیں. ہندوستان میں رہتے ہیں, اسی کے تابع فرمان ہیں. 25 ممالک میں ان کی جمعیت ہے اور یہ سب اسی کے پیروکار ہیں. افریقہ میں اور دوسرے ممالک کے اندر, یورپی ممالک کے اندر ایک امام کے پیروکار ہیں. اور ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس فرقے کے ہاں امامت نظام بن گیا. امامت صرف عقیدہ نہیں رہا بلکہ امام نظام بن گیا. امامت نظام تھا. اور ان کے ہاں بھی تفکر و تصور ہے مہدویت کا, امام غائب کا, ان کے ہاں بھی تصور ہے, لیکن اپنے عقیدے سے, اپنی دلیل کے ساتھ یہ اس کو توجیہ کرتے ہیں. وہ انہوں نے دورے بنائے ہوئے ہیں کہ اتنا دورہ انبیاء کے بھی اور ائمہ کے بھی, کہ اتنے دور میں اتنے ائمہ آتے ہیں, پھر ان کے بعد وہ دور ختم ہوتا ہے اور پھر نیا دور شروع ہوتا ہے. ان کے تعلیمات ہیں کہ پھر کسی موقع پر ان کی تشریح کی جائے گی. یہاں صرف اشارہ کیا ہے. اثنا عشری تشیع کے ہاں بھی امامت کا تصور ہے, اور امامت کے تصور میں ان کی کوئی تاریخ میں حکومت نظر نہیں آتی. اسماعیلیہ کی نظر آتی ہے کئی 100 سال تک. علموت ایران کے اندر ان کا بہت بڑا دارالخلافہ تھا. علموت جہاں 150 سال تک حسن صبا اور اس کے پیروکاروں نے حکومت قائم کی, اور پھر مغلوں نے آ کر ان کو ختم کیا. افریقہ کے اندر, مصر کے اندر جنہوں نے حکومت قائم کی انہیں صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا. صلاح الدین ایوبی نے سیرن 7ویں ہجری میں جا کر انہیں, یا 6 ہجری میں جا کر ختم کیا ان کی حکومت کا تختہ الٹا. اور ادھر حسن صبا کا جو سلسلہ علموت کے اندر تھا, انہیں مغلوں نے, چنگیز اور ہلاکو نے آ کر ان کی حکومت کا تختہ الٹا, اور ان کا ایک عظیم نظام قائم تھا اس وقت, تعلیم کا اور رفاہ کا اور اقتصادی, جو تاریخوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے امامت کو جاری بھی رکھا اور امامت کو نظام بنایا, اور نظام بنا کر نافذ کر کے اور وابستہ بھی رہے اس سے, اور بیعت امام میں آج تک موجود ہیں. ہر ملک کے اندر اسی زمانے میں موجود ہیں. ہر ملک کے شہری ہیں, ہر ملک کی شہریت رکھتے ہیں, لیکن اپنے امام کے ساتھ قائم و وابستہ ہیں. لیکن آپ اثنا عشری تشیع کے اندر اگر دیکھیں تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کی وجوہات ہیں. ایک کہ انہوں نے امامت کو نظام نہیں بلکہ ایک عقیدہ بنا لیا, کہ نظام کے بغیر امامت عقیدے کے طور پر ذہن میں رکھو تو حق امامت ادا ہوتا ہے, جبکہ ان کے ہاں امامت نظام تھا,
اور وہ نظام سے آج تک وابستہ ہیں، اور انہوں نے نظام بنا کر اس کو چلایا، اور بغیر مملکت کے امامت کا ماڈل انہوں نے قائم کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی ملک نہیں ہے اس وقت، ایک سرزمین بھی اسماعیلیہ کے پاس نہیں ہے اس وقت، لیکن رہتے بہت سارے ممالک کے اندر ہیں۔ بغیر مملکت کے نظامی امامت قائم کیا، اور آج اس موجودہ امام کی 60 سالہ امامت کا جشن منا رہے ہیں، اور دنیا میں ایک طاقت ہیں اس وقت، بہت بڑی طاقت ہیں اسماعیلیہ، اسی اپنے نظام امامت کی وجہ سے طاقت ہیں۔ چند ماہ پہلے کینیڈین وزیر اعظم، جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں، اس نے چھٹیاں لی اپنے ملک سے۔ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے، روس کے بعد دوسرا بڑا ملک، سب سے دوسرا بڑا ملک کینیڈا ہے۔ دنیا کے دوسرے بڑے ملک کا سربراہ چھٹیاں اپنے ملک سے گزارنے کے لیے پیرس میں گیا، اور کریم آغا خان کے گھر میں اس نے چھٹیاں گزاریں۔ اسی موجودہ امام جو اسماعیلیوں کا ہے، اس کے گھر میں اس نے جا کر چھٹیاں منائیں اپنے فیملی کے ساتھ جا کر۔ اور اس سے آپ اس کی سیاسی اثر رسوخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے بڑے ملک کا سربراہ چھٹیاں منانے اس کے گھر میں جاتا ہے، بس کوئی عالمی حیثیت ہے تو جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کا دورہ کرے کریم آغا خان، اس کو ایک عام مہمان کا درجہ نہیں دیا جاتا، ایک سربراہ مملکت کے طور پر اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ آیا ہے پاکستان، ضیاء الحق کے زمانے میں ظاہراً آیا تھا، ضیاء الحق خود جا کے ایئرپورٹ پہ وصول کیا، پھر اس کے بعد ایک دو دفعہ آیا، اور سربراہ مملکت خود ایئرپورٹ پہ جا کر اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، فوج کا جو دستہ ہے اس کو سلامی دیتا ہے، اور اس کو سربراہ مملکت کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ وہ خود سیریس ہیں، وہ خود سنجیدہ ہیں اپنی امامت کے بارے میں۔ کریم آغا خان اپنی امامت کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور اسماعیلی اس کی امامت کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ اتنے سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے اپنی امامت کو قائم کیا اور منوایا، دنیا سے منوایا۔ انہوں نے جس امامت کو اپنایا، اس امامت کو سنجیدگی کے ساتھ تاریخ میں امامت ہی سمجھا، اسے تبدیل نہیں کیا، اور اس امامت سے وابستہ رہے۔ اسی امامت کے تحت انہوں نے سینکڑوں سال حکومت کی، اسی امامت کے ساتھ آج دنیا کا مضبوط ترین نیٹ ورک بنا کے اور اپنی عوام کو چلا رہے ہیں، اور دوسروں کو اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آج کون سا ملک ہے کہ آغا خان کی کسی خواہش کا احترام نہ کرتا ہو، یا اسماعیلیہ کی کسی خواہش کا احترام نہ کرے؟ خود پاکستان کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایک بس پر دہشت گردوں نے پورے اس دہشت گردی کے دورانیے میں، جہاں اثنا عشری روزانہ مرتے ہیں اور روزانہ اثنا عشری احتجاج و دھرنے کرتے ہیں، ایک بس پہ ان کی کراچی میں حملہ ہوا، چند افراد ان کے مرے، اور ہفتے کے اندر اندر قاتل پکڑے گئے، دہشت گرد پکڑے گئے۔ معذرت کی پاکستانی سربراہوں نے آغا خان سے کہ یہ ہم سے غفلت ہوئی ہے، اس دفعہ معاف کر دیں، ہم اس کے بعد یہ تکرار نہیں ہونے دیں گے، اور فوراً انہوں نے وہ کھوج لگا کے وہ سارا نیٹ ورک پکڑ کے ان کو جیلوں میں سزائیں بھی دلوا دی۔ وہ اتنا نفوذ ہے ان کا۔ بھائی کی جمعیت کتنی ہے، پاکستان کے اندر کتنی جمعیت ہے، دنیا میں کتنی جمعیت ہے؟ بعض نے کہا کہ سارے دنیا میں ملا کر بھی یہ شاید 2-4 ملین سے زیادہ نہیں بنتے، لیکن ایک طاقت ہے، اقتصادی طاقت ہے۔ آپ کے ملک کے تعلیمی بورڈ انہوں نے بنا لیے ہیں، یونیورسٹیاں انہوں نے بنا لی ہیں، ہاسپٹل انہوں نے بنا لیے ہیں، اقتصادی بینک، آپ کے ملک کے سب سے بڑا بینک نیٹ ورک ان کا ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اس امامت کو تسلسل قائم رکھا، اس امامت کو نافذ کیا، لاگو کیا، اور آج مملکت کے بغیر اس امامت کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اور تمام آغا خانی یا اسماعیلی جہاں بھی ہو، وہ ایک امامت، ایک مرکزیت کے تابع ہے، وہاں سے فرمان دستور لیتا ہے۔ اثنا عشری کیوں نہیں کر سکے؟
کوئی حکومت نظر نہیں آتی. جہاں اکثریت میں ہے وہاں حکومت نہیں ہے ان کی, سوائے امام راحل کے آ کر اس صدی میں آ کر یہ کارنامہ انجام دیا, وہ طلسم توڑا اثنا عشریوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اثنا عشری میں نظام نہیں بننے دیا, شخصیتیں بنی ہیں. ہمارے ہاں امامت کا متبادل شخصیات ہیں, اور تشیع تقسیم ہو کے شخصیات کے گرد جمع ہو جاتا ہے ہر بہانے سے, سیاسی بہانے سے, مذہبی بہانے سے. امامت کی راہ میں کیا رکاوٹ ہے؟ مثلا آج تشیع ایک نظام ولایت و امامت سے کیوں مربوط نہیں ہے؟ چونکہ شخصیات ہے مقابلے میں, نظام کے مقابلے میں شخصیات ہیں, اور جو نظام کے مقابلے میں شخصیات سے وابستہ ہو جائیں یہ قیامت تک بھی نظام قائم نہیں کر سکتے. مملکت ہوتے ہوئے مملکت سے محروم ہوتے ہیں. بحرین میں اکثریت, عراق میں اکثریت, سارے ملکوں میں اکثریت ہوتے ہوئے بھی نظام نہیں بناتے. کیوں؟ شخصیت بنانی ہے انہوں نے. آپ عراق میں دیکھیں صرف شخصیات نظر آتی ہیں تشیع کی, نظام نظر نہیں آتا. آپ بحرین میں دیکھیں شخصیات نظر آتی ہیں. ایران میں امام سے پہلے ایران میں صرف شخصیات تھیں, نظام نہیں تھا. بڑی بڑی شخصیات. امام سے پہلے آغا بروجردی تھے, بہت بڑی شخصیت, نامور عالم, بے نظیر عالم. شخصیت بہت بڑی بن گئی, نظام نہیں بنا. نظام شہنشاہی تھا اور ایک شخصیت کے گرد تشیع جمع تھا. شخصیت نظام نہیں ہوتا. یہ چابی ہے, کلید ہے. یہ وہ نقطہ تھا جو عرض کرتا ہوں کہ اثنا عشری کو یہ اشتہار بڑے غور سے پڑھنا چاہیے. پھر انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ ایک شاخ, چھوٹی شاخ تشیع کی, اور وہ امامت کا گولڈن جوبلی, امامت کی گولڈن جوبلی, یہ بہت اعلیٰ عنوان ہے. اتنا امامت کو سنجیدہ لیا بھائی کہ دنیا دار ہیں, دنیاوی لوگ ہیں, انہیں اپنے برتھ ڈے منانا چاہیے تھا. مثلا 80 سال کا ہوا ہے, 80 سال کا ہونے کے بعد اسے اپنا 80ویں سالہ برتھ ڈے منانا چاہیے تھا, اور 80 شمیں پھونکنی چاہیے تھیں, اور 80 کیک کاٹنے چاہیے تھے, 80 ٹن کا من کا کیک بنانا چاہیے تھا اس کو, اور 80 ممالک میں وہ یہ کرتا. لیکن اس نے اپنے 80 سال ہونے کی برتھ ڈے نہیں منائی, بلکہ اپنی امامت کے 60ویں سال کی عالمی جوبلی منائی, اور تمام دنیا سے مبارکباد امامت وصول کی. یہ ہے دنیا سے باج لینا. اور اس کے مقابلے میں جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں, یہ دنیا کو باج دے رہے ہیں.